أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل آیت نمبر 77 سے 83۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ رب العزت کی توحید انسانوں کے دلوں میں بٹھانا، ان کو اپنے پیدا کرنے والے کا تعارف کروانا، یہ انبیاء کرام کی بعثت و نبوت کا ایک بنیادی مقصد، اور قرآن مجید کا بھی سب سے بڑا موضوع وہ توحید ہے
ایک اللہ ہی معبود برحق ہے، سچا معبود ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو اللہ رب العزت جیسی صفات کی حامل ہو، اللہ رب العزت جیسے کمالات کی حامل ہو۔ جب ساری صفات کا، سارے کمالات کا، ساری طاقتوں قوتوں کا مالک وہ اکیلا اللہ ہے، تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کسی طرح بھی جائز نہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 65 سے لے کر ایک سلسلہ چلا اللہ رب العزت کی قدرتوں اور اس کی طاقتوں اور اس کے کمالات اور اس کے اوصاف کے بیان کا، اور آیات زیر تفسیر میں بھی وہی سلسلہ کلام جاری و ساری ہے۔ آج کے سبق میں ہم اللہ کی توفیق سے اللہ رب العزت کی اور کئی نعمتوں کا اور کئی قدرتوں کا اور کئی کمالات کا تذکرہ پڑھیں جو کوئی بھی صاحب بصیرت، صاحب عقل و شعور انسان اگر پڑھ لے، سن لے، سمجھ لے اور ان چیزوں پہ غور کر لے تو وہ کسی صورت بھی اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جھکنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں اپنی جن نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ان میں انسان کو دی گئی کچھ بنیادی نعمتیں کان ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہے، یعنی سوچنے سمجھنے میں استعمال ہونے والے جو آرگنز ہیں، اعضاء ہیں انسان کے، ان کا بطور خاص تذکرہ فرمایا۔ اس لیے کہ جب تک انسان کانوں سے صحیح بات سنے گا نہیں، حق سنے گا نہیں، اللہ کی قدرتیں سنے گا نہیں، اور آنکھوں سے کائنات کے مظاہر کو دیکھے گا نہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے دل و دماغ سے ان کو سوچے گا نہیں، تو انسان کبھی بھی اپنے رب کو نہ پا سکتا ہے نہ اس کی توحید کو سمجھ سکتا۔ اللہ پاک نے بطور خاص کانوں، آنکھوں اور دل کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اگرچہ جسمانی اعتبار سے یہ تینوں اعضاء جانوروں کو بھی عطا کیے گئے، لیکن ان اعضاء کے ذریعے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور جو بات سے بات نکالنے کی اور اپنے علم کو مسلسل آگے بڑھانے کی اور نئی نئی ایجادات، نئی نئی آسائشیں، فیسلٹیز، سہولیات، ستاروں پہ کمندیں ڈالنا اور جہاز ہواؤں میں اڑا دینا اور بڑے بڑے بحری جہاز سمندر میں چلا دینا، یہ سب جو کمالات ہیں وہ اللہ پاک کی ان تین دی گئی نعمتوں ہی کے مرہون منت۔ جانوروں کو اللہ پاک نے یہ آزاد دیے تو ہیں، لیکن ان میں اس لیول کی ابیلٹی، صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان اعضاء کو استعمال کر کے وہ آگے بڑھ سکے، بلکہ جانوروں کا معاملہ بڑا محدود اور لمیٹڈ سا ہے۔ آج سے 100 سال 200 سال پہلے یہ ان جانوروں کا جو طرز زندگی تھا آج بھی وہی ہے، وہ بیچارے اس میں کوئی جدت نہیں لا سکے، لیکن انسان کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ان تین بڑی نعمتوں کا اور پھر ان نعمتوں کے ساتھ ہی ان نعمتوں میں اس کی قدرتوں کا تذکرہ بھی، جس نے یہ پیدا کی ہیں، ہمارے لیے یہ نعمتیں ہیں لیکن اس کی تو یہ قدرتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنی ایک قدرت کا تذکرہ فرمایا، پرندوں کا فضا میں اڑنا۔ اڑ کے دکھاؤ ذرا، تمہیں اللہ پاک نے اتنی سمجھ، عقل، فہم، شعور دیا نا، لیکن اے انسان تو فضا میں
اڑ نہیں سکتا جس طرح پرندہ اڑ لیتا ہے، چھوٹا سا پرندہ، اور پیدائش کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی ایک دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے، اور سورۃ الملک کے اندر بھی اللہ پاک نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، ما یمسکہن الا الرحمن، کہ انہیں فضا کے اندر تھامنے والا، اڑانے والا، گرنے سے بچانے والا کون ہے؟ کس نے ان کو یہ فن سکھا دیا؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ پاک نے مزید اپنی نعمتوں اور اپنی قدرتوں کا تذکرہ فرمایا، انسانوں کو دیے جانے والے گھروں کا تذکرہ فرمایا، تمہیں گھر عطا کی۔ گھر کتنی بڑی نعمت ہے، جسمانی اور نفسیاتی لحاظ سے آرام کی جگہ۔ آدمی کہیں بھی گیا ہو، لمبا سفر ہو، جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں آ جاتا اتنی دیر تک وہ سکون میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سائے کا تذکرہ فرمایا، اسی طرح جانوروں کی اون کا، وول کا اور ان کی کھالوں کا تذکرہ فرمایا، ان سے بننے والی چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ان سے بننے والے خیموں اور ٹینٹ کا تذکرہ فرمایا کہ وہ بھی عارضی قسم کے اور آسان سے گھر ہیں جو تم جب چاہے اکھیڑ سکتے ہو، جب چاہے لگا سکتے ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے پہاڑوں کی نعمت کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیے جانے والے لباس کا تذکرہ فرمایا، قمیص کا تذکرہ فرمایا۔ قمیص کپڑے کی گرمی سے تمہیں بچاتی ہے، اور پھر ایک قمیص لوہے کی زرہ، وہ تمہیں دشمن کے وار سے جنگوں میں بچاتی ہے۔ تو یہ بہت سی نعمتیں ہیں جن کا آیات زیر تفسیر میں تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن ان سب نعمتوں اور ان سب قدرتوں اور کمالات کا تذکرہ کرنے سے پہلے سب سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی ایک اور قدرت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو ان سب سے مختلف ہے، اور وہ ہے اس کے معبود برحق ہونے کی ایک دلیل، اور بڑی منفرد دلیل، اور وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ باتوں کا علم صرف اللہ کے پاس، اور اس کی پھر ایک مثال بھی بیان فرمائی، اور وہ مثال یہ ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی کسی کو نہیں پتا، کسی شخص کو نہیں پتا، کسی مخلوق کو نہیں پتا کہ ایگزیکٹ قیامت کا وقت کیا ہے۔ نشانیاں اور علامتیں ضرور بتائی گئی، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور جب قیامت کا علم رکھنے والا نہیں، غیب کو، پوشیدہ باتوں کو، چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا نہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں۔ عبادت کے لائق وہی ہوتا ہے جو غیب کا علم رکھنے والا ہوتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ ہی کے پاس ہے۔ لفظ اللہ کو اسم جلالہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے شروع میں اگر الف نہ ہو تو یہ للہ ہوتا ہے، للہ۔ الف ہو تو اللہ، الف نہ ہو تو للہ پڑھنا ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے پاس ہے، غیب، غیب، پوشیدہ چیز، انسین چیزیں جن کو حواس خمسہ اور انسان کی عقل معلوم نہ کر سکتے، نہ کانوں سے، نہ آنکھوں سے، نہ ہاتھ سے، نہ سونگھنے سے، نہ سوچنے سے، کسی چیز سے بھی ہم ان چیزوں کو پا نہیں سکتے، جان نہیں سکتے۔ تو ان سب انسین اور پوشیدہ چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہاں ہی کا لفظ کس وجہ سے آئے گا؟ اس لیے کہ یہ جو للہ ہی ہے یہ خبر ہے، جار مجرور مل کے یہ خبر ہے، کس کی؟ غیب السماوات والارض، یہ مبتدا ہے اور للہ ہی خبر۔
جملہ یوں تھا غیب السماوات والارض للہ، زمین و آسمان کی پوشیدہ باتیں یا زمین و آسمان کا غیب اللہ کے پاس، لیکن اس خبر کو جس کا مقام جملے کے آخر میں ہوتا ہے اسے جملے کے شروع میں لے آئے، اسے کہتے ہیں تقدیم و تاخیر، آگا پیچھا کرنا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ میں سے کسی کو اٹھا کے میں کہوں کہ آپ آگے تشریف لے آئیں تو اس کو اہمیت دینا مقصود ہے نا، تو للہ کو شروع میں لانے سے اس پہ زور دینا مقصود ہے۔ اس میں حسر کا معنی، حسر، ہا صاد را، حسر کا معنی پیدا ہو گیا، اور اردو میں ہی کا معنی پیدا ہو گیا۔ ترجمہ کریں گے زمین و آسمان کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ ہی کے لفظ سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ وصف اور یہ خوبی صرف اللہ کی ہے، کسی اور میں یہ وصف ہے نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین و آسمان کا غیب صرف اللہ جانتا ہے، اور میں یہ کہوں کہ اگر یہ کہہ دیں کہ باقی بھی جانتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ بھی جانتا ہے، وہ بھی جانتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو ہم نے قرآن اور قرآن کی بار بار بیان کی جانے والی سب سے اہم بات توحید، اس کو ہم نے سمجھے۔ یہ ایک خوبی ہے، یہ ایک وصف ہے جو صرف اللہ کے اندر ہے۔ اگر یہ بات اہم ہی نہیں تھی تو پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا بار بار کیوں تذکرہ فرمایا؟ عالم الغیب والشہادۃ اور للہ غیب السماوات والارض قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اب یہ باتیں جب اللہ نے کہی ہیں تو ان کی اہمیت ہے نا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَمَا، اور نہیں، جملے میں ما کے بعد اللہ آ جائے تو پھر ما کا معنی نہیں۔ وَمَا، اور نہیں، امر الساعۃ، ایک مثال بیان فرمائی ہے غیب کی بطور مثال کہ قیامت کا علم ہی لے لے۔ وما، اور نہیں، امر الساعۃ، قیامت کا امر، قیامت کا معاملہ، الا، مگر، کاف زبر کا طرح، لائک، مانند، لمح البصر، لمح جھپکنا، البصر آنکھ کا، الا، مگر، کا، طرح، لمح البصر آنکھ جھپکنے کی، مگر آنکھ جھپکنے کی طرح، آنکھ جھپکنا، گلینس آف دی آئی، اور قیامت کا معاملہ نہیں ہے مگر آنکھ جھپکنے کی طرح۔ او یہاں بل کے معنی میں، بلکہ، او یا، اور اس کا ترجمہ بلکہ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ ہوا وہ اقرب، اس سے بھی زیادہ قریب ہے، بلکہ یہ معاملہ قیامت کے قائم ہونے کا یہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آنکھ جھپکنے پہ تو بڑا ٹائم لگتا ہے، یہ قیامت اتنی جلدی سے قائم ہو جائے۔ ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت بہت جلدی، بڑے تھوڑے وقت میں قائم ہوگی، لمبا چوڑا وقت نہیں لگے گا۔ اور دوسری یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس اتنی سڈن قائم ہو جانے والے قیامت کا علم بھی صرف اللہ کے پاس۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر، پوری قدرت ہے، یعنی وہ ایسا کر سکتا ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے قیامت قائم کر دے۔ واللہ، اور اللہ نے، اخرجہ نکالا، کم تمہیں، من بطونی، من سے، بطون پیٹوں، بطن کی جمع بطون، امہات، امن کی جمع ہے، ماں اور امہات جمع، جیسے امہات المومنین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جاتا ہے۔
من بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. لا تعلمون شیئا، نہیں جانتے تھے تم کچھ بھی، نہیں جانتے تھے تم کچھ بھی. تو پھر تمہیں اس نے کیا کچھ سکھا دیا؟ سب سے پہلے تو اس نے تمہیں رونا سکھایا. کسی نے تمہیں رونے کا طریقہ تو نہیں بتایا تھا، تمہاری ماں نے بھی نہیں بتایا تھا، باپ نے بھی نہیں بتایا تھا. رونے کا طریقہ سکھایا. پھر اس نے تمہیں اپنی ماں کی چھاتی کو ڈھونڈنے کا طریقہ سکھایا. پھر اس کو چوسنا اور چوس کر وہاں سے دودھ کھینچنا سکھایا. اور پھر بس وہ اس کے بعد تمہیں سکھاتا ہی گیا. اور آخر میں پھر ایک دفعہ اپنا علم ارذل العمر میں جا کر پھر واپس لینا شروع کر دیا. لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس حال میں تمہیں اس نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کی. ایک تو پیدا کرنے کی نعمت کا تذکرہ، ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کی. پیدا کرنے کے کئی مراحل ہیں، کیسے 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 نطفے سے پیدا کی، اور پھر اس کے بعد پیٹوں سے پیدا کر کے ایک تنگ رستے سے معجزانہ طور پہ باہر نکالنے کا بندوبست کر دیا. اللہ اکبر، تمہاری اور تمہاری ماں کی جان کو بچا لی. ورنہ اگر تمہارے باہر نکلنے کی کوئی صورت ہی نہ بنتی، تم بھی اندر ہی مر جاتے، اور تمہاری وجہ سے تمہاری ماں بھی مر جاتی. وجعل، اور اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، السمع کان، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل. افئدہ کس کی جمع ہے؟ فؤاد. والافئدہ اور دل بنائے. اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے. جاؤ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، غور و فکر کرو، پیدا کرنے والے کو پہچانو، قرآن پڑھو، حق تلاش کرو، صحیح اور غلط میں فرق کرو. لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو. اور ان نعمتوں کا سب سے بہترین شکر یہی ہے کہ انسان ان سے غور و فکر کرے دین میں، اور اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان. اور اگر یہ کام نہیں کیا تو پھر ان نعمتوں کو استعمال کر کے چاہے فضا میں جہاز اڑا دو، ستاروں پہ کمندیں ڈال لو، اور زمین کے علاوہ باقی سیاروں پہ زندگی بسا دو، یہ شکر نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں نعمتوں. اللہ ہمیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم، کیا نہیں، یرو، انہوں نے دیکھا، الی الطیر، پرندوں کی طرف. طیر طائر کی جمع ہے، پرندہ، اور طیر اس کی جمع. کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کی طرف، مسخرات، جو مسخر ہیں، مسخر فرما بردار، موتی، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں. جو آسمان کی فضا میں، ایٹماسفیئر، فضا، اس میں مسخر ہیں. مسخر کا مطلب کہ اللہ پاک نے جیسے چاہا اس کے حکم کے پابند ہیں کہ وہ فضاؤں میں اڑ رہے. اللہ اکبر. ما نہیں، یمسکو، تھامتا، روکنا، لفظی معنی امساک. ما یمسکو، نہیں روکتا، نہیں تھامتا، ہننا انہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی. اللہ کے سوا انہیں کوئی بھی فضا میں تھامنے والا نہیں. ان فی ذالک، بے شک، بلا شبہ اس میں، لام زبر لا، یقیناً، آیات، ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، لی کے لیے، قوم، لوگوں، یؤمنون، جو ماننے والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں.
ایمان لانے والا کوئی ہو تو صحیح، کوئی نیت تو رکھتا ہو ایمان لانے کی، اس کے لیے تو یہ پوری کائنات میں آفاق میں پھیلی ہوئی کئی نشانیاں، غور کرتے چلے جاؤ اور اپنے رب کو پہچانتے چلے جاؤ۔ دیکھیے، ذرا غور کیجئے ان نعمتوں کو پڑھ کے، ان آیات کو پڑھ کے اس بات پہ بھی غور کرتے چلے جائیے کہ قرآن مجید کیسی کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والوں کو کائنات پہ غور و فکر کرنے کی کتنی دعوت دے رہی ہے۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کو لائی لگ اور بدھو نہیں بناتا، بلکہ ان کو آنکھیں کھول کے، کان کھول کے، دل و دماغ کو کھول کے کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ نے، جعل بنائے، لکم تمہارے لیے، یہ اصل میں کیا تھا؟ لیکم، لی کے لیے، کم تمہارے، زیر کے بعد پیش ذرا پڑھنی مشکل تھی، زیر کے بعد ذرا پیش پڑھنی مشکل تھی، لیکم کی بجائے لکم کر لیا گیا آسانی کے لیے۔ وجعل، اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، من بیوتکم تمہارے گھروں میں سے، سکنن رہنے کی جگہ، سکنن مسکن کے معنی میں بھی ہے، یعنی رہنے کی جگہ، اور سکنن سکون سے بھی ہے، دونوں ہی معنی ہیں اس کے۔ رہنے کی جگہ بنا دیا تمہارے گھروں کو، اور دوسرا معنی سکون، راحت، آرام کی جگہ بنا دیا اس نے تمہارے گھروں کو۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، ایک قطعہ ہے۔ عذاب ہی کی ایک چھوٹی سی شکل ہے نا، عذاب سے مراد کہ تکلیف۔ جب انسان گھر سے باہر ہوتا ہے نا، کسی نہ کسی طرح بے آرام رہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر تکلیف اور عذاب کی ایک شکل ہے۔ فرمایا لہذا تم میں سے جب بھی کوئی شخص گھر سے باہر کسی سفر میں جائے، تو جب اس کا سفر کا آبجیکٹو مقصد پورا ہو جائے، فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو اسے چاہیے کہ جلد اپنے گھر میں واپس آ جائے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے، من سے، جلود جلد سے، جلود جمع ہے جلد کی، من جلود الانعام چوپاؤں کی کھالوں سے، بیوتن ایسے گھر، نکرہ ہونے کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ایسے گھر، تستخفون جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، تستخفون تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، خفیف کا لفظ اس میں موجود ہے۔ ہاں انہیں، یعنی اینٹوں کے، پتھر کے، گارے کے جو گھر ہیں وہ تو وزنی ہے نا، وہ تو تم اٹھا کے نہیں ساتھ لے کے جا سکتے، لیکن تمہیں اللہ پاک نے ایسے گھر بھی عطا فرما دیے کہ جو تم وہاں سے اتار کر لے جا سکتے ہو اپنے ساتھ۔ تستخفونہا جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، یوم ظعنکم اپنے کوچ کے دن، کوچ کرنا، روانہ ہونا، یعنی سفر پہ جب تم روانہ ہو تو ساتھ لے جاؤ کہ چلو خیمہ رستے میں جہاں کہیں سٹے کرنا ہوگا لگا لیں گے۔ وَيَوْمَ اور دن، اقامتکم اپنے قیام کے، یعنی روانگی کے وقت، اور روانگی کے وقت ساتھ لے کے جانا نا، تو جب جا کے کہیں سٹے کرنا ہے وہاں اس کو گاڑ لیا، کیل لگائے، رسیاں باندھی، گھر تیار، اور اس کے بعد تم نے وہاں سے اس کو اکھاڑنا ہے اور پھر دوبارہ ساتھ لے کے پھر آگے چل پڑنا ہے۔
تو ایک قیام کے دن جب تم قیام کر لو گے تو اس کے بعد انہیں اکھاڑنا ہے، تو اس دن بھی اس وقت بھی تمہیں وہ ہلکے محسوس ہوں، لائٹ ویٹ۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور ان کی اونوں سے، اسواف صوف کی جمع، وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور ان کی اونوں سے، کن کی اونوں سے؟ انعام کی، جانوروں کی، چوپاؤں کی، اور ان کی اونوں سے، وول سے، وَأَوْبَارِهَا، اوبار وبر ان کی جمع ہے، اور اسوافها وأوبارها، اور ان کی پشموں سے، فر، واشعارها، یہ شعر ان کی جمع ہے، اور ان کے بالوں سے۔ تو یہ تین قسمیں بیان کی ہیں۔ تو اکثر اہل علم نے ان تینوں میں یہ فرق کیا ہے کہ یہ جو اسوافها ہے نا، یہ ہے بیڑ کے متعلق یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وَأَوْبَارِهَا، یہ اونٹ کے متعلق استعمال ہوتا ہے، وَأَشْعَارِهَا، اور یہ بکریوں کے متعلق۔ تو کیا ان سارے چوپاؤں کی کھالوں سے، ان کی اونوں سے اور ان کے بالوں سے کیا بنایا؟ کیا بنا دیا تمہارے لیے؟ اثاثاً، گھر کا سامان، استعمال کا ساز و سامان بنا دیا ان چیزوں سے، وَمَتَاعًا، اور فائدہ اٹھانا، إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت تک۔ اللہ اکبر، ایک وقت تک سے مراد جتنی ان کی لائف ہے، جب تک وہ پرانے خستہ نہیں ہو جاتے، یا جب تک تمہاری زندگی۔ واللہ، اور اللہ نے، جعل، بنا دیے، لکم، تمہارے لیے، مما، ان میں سے، یا ان چیزوں سے، ما، جو، خلق، اس نے پیدا کی، کیا بنا دیے؟ ظلالاً، سائے۔ اصل جملہ یوں تھا، واللہ جعل لکم ظلالاً، اور اللہ نے تمہارے لیے سائے بنا دیے۔ درمیان میں وضاحت فرما دی کہ کن چیزوں سے؟ مما خلق، ان چیزوں سے جو اس نے پیدا کی، یعنی اپنی مخلوقات کے سائے بنا دی۔ اللہ اکبر، جن کے گھر نہیں، جن کے پاس ٹینٹ نہیں، ان کو بھی سایہ سایہ بیٹھنے بوٹنے کے لیے بیچاروں کو مل جاتا ہے۔ سایہ بھی اللہ کی نعمت۔ وَجَعَلَ لَكُمْ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے، مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں میں سے، اَكْنَانًا، چھپنے کی جگہ، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں سے چھپنے کی جگہیں بنا دی، پناہ گاہیں، غاریں، سرنگیں۔ بڑی بڑی فوجیں جو ہیں تو پہاڑوں کے اندر بڑی بڑی سرنگیں بنا کے ان میں اپنے فوجی ساز و سامان، اسلحہ چھپاتی، ڈمپ کرتی۔ اللہ اکبر۔ وَجَعَلَ لَكُمْ، اور اس نے بنا دی تمہارے لیے، سرابیلا، کچھ قمیصیں، سرابیل، سربال کی جمع ہے غالباً، سرابیل، قمیصیں بنا دی۔ تقی، بچاتی ہیں، تقوی اسی سے ہے نا، تقی، بچاتی ہیں، تمہیں، الحر، گرمی سے، اسی طرح سردی سے بھی بچاتی ہیں، اور سردی سے بچانے کا تذکرہ اس سورت کے آغاز میں ہم پڑھ چکے۔ وَسَرَابِيلَ، اور کچھ قمیصیں، تَقِيكُمْ، بچاتی ہیں تمہیں، بَأْسَكُمْ، تمہاری لڑائی میں، زریں، لوہے کی قمیصیں۔ کذالک، اسی طرح، یتم، وہ پوری کرتا ہے، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم تسلیم کر لو، تاکہ تم اسلم بن جاؤ، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ فرما بردار، نعمتیں کھا کر رب کے سامنے جھک جاؤ۔
اور اگر نعمتیں استعمال کر کے جھکنا نہیں اکڑنا ہے تو پھر تم اللہ کے ناشکر، پھر یہ شکر گزاری نہیں۔ فَإِن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی تفصیل سے اتنے دلائل توحید کے سمجھانے کے بعد، شکر گزاری کے سمجھانے کے بعد بھی، فَإِن، تو اگر تولو، وہ پھر جائیں، فا تو انما، صرف، علیکا، تجھ پر، آپ پر، البلاغ، پہنچا دینا ہے، پیغام پہنچا دینا ہے، المبین، واضح، صاف صاف، آپ پر بس واضح قسم کا ایک میسج ان تک کنوے کر دینا، بس آپ کی ذمہ داری یہ ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں کہ اتنی دلیلیں دینے کے بعد بھی ان کو توحید سمجھ نہیں آ رہی، یہ اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، ناشکریاں کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں مان رہے۔ یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم، یعنی زبان کی حد تک پہچانتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں، ثم، پھر، ینکرون، وہ انکار کرتے ہیں عمل سے، زبان سے اعتراف اور عمل سے انکار۔ شرک کرنے والے بھی ایسے کر، انہیں سارا کچھ پوچھتے جائیں، بھائی زمین و آسمان کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ یہ پرندہ کس نے فضا میں ٹھہرایا؟ اللہ نے۔ کسی اور نے یہ سارا کچھ کیا؟ نہیں۔ لیکن جب عمل کی باری آئے گی، پکارنے کی، مصیبت میں آواز دینے کی باری آئے گی، سجدے کی باری آئے گی، پھر غیر اللہ کیا ہے؟ فرمایا یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثم، پھر، ینکرون، وہ انکار کرتے ہیں، ہاں اس کا، عمل سے، وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر، الکافرون، ناشکرے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں اپنی قدرتوں پہ اور اپنی نعمتوں پہ غور و فکر کرنے کی اور ان نعمتوں کو پہچاننے کی اور اس کے نتیجے میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑا طریقہ اس شکر گزاری کا اللہ کی توحید کا اقرار ہے۔ اللہ ہمیں توحید کی نعمت بھی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔